اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کفر الذین یقیناً کافر ہو چکے ہیں وہ لوگ قالو جو کہتے ہیں ان اللہ کہ اللہ تعالی مل گئے سبق جی ٹھیک کہ بے شک اللہ تعالی هو المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم ہی ہے اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے قل میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا کون اختیار رکھتا ہے من اللہ شیئا اللہ کے مقابل کسی چیز کا ان ارادہ کہ اگر وہ چاہے ان یہلک المسیح ابن مریم کہ ہلاک کرے مسیح ابن مریم و امہ اور اس کی والدہ کو ومن فی الارض جمیعا اور پوری کائنات کو اور سب زمین والوں کو اگر ہلاک کرنا چاہے تو اس سے کوئی بچ سکتا نہیں وللہ ملک السماوات والارض وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو چاہے واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے قادر ہے وقالت الیہود والنصارى اور کہتے ہیں یہود اور نصارہ نحن ابناء اللہ واحباہ ہم ہیں اللہ کے بیٹے اور اللہ اس کے محبوب قل میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے فالما پھر کیوں یعذبکم بذنوبکم وہ تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں پر اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہو پیارے ہو تو پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تم بھی ایک کیا ہو بشر ہو انسان ہو بل تم بھی بشر ایک انسان ہو ممن خلق ان میں سے جو اس نے پیدا کیے یغفر لمن یشاء بخش دیتا ہے جسے چاہے ویعذب من یشاء اور عذاب دیتا ہے جسے چاہے وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے فالیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اس آیت کے اندر پیچھے رب نے فرمایا نا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم اے اہل کتاب سے بتایا تھا آپ کو کہ کیا ہیں یہود و نصارہ مراد ہیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر تمہارے پاس آیا جن چیزوں کو تم چھپاتے تھے نا کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب کتاب میں سے جن چیزوں کو تم چھپاتے تھے اس کو کیا کرتا ہے یبین لکم تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے واضح کر کے کیا کرتا ہے بیان کرتا ہے کوئی چیز بھی اپنے پاس نہیں رکھتا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ کافر ہیں یقیناً وہ لوگ کیا ہیں کافر ہیں قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم کیا ہے اللہ ہی ہے مسیح ابن کیا ہے اللہ ہی ہے یہاں یہود و نصارہ کا ایک فرقہ تھا یعقوبیہ فرقہ یعقوبیہ نصارہ کا تو وہ کہتا تھا کہ جو عیسیٰ ہے نا یہ عین ہی اللہ ہے تیسرے سپارے کے اندر آیت گزر چکی ہے سورۃ آل عمران کے اندر کیا ہے عین اللہ ہی ہے اور پھر کیا فرمایا اس کو اگلی آیت سورۃ آل عمران کی جو آیت ہے اس کے اندر فرمایا کہ اللہ تینوں میں سے کیا ہے ایک ہے یعنی اس فرقے کا نظریہ تھا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت عیسیٰ کے اندر حلول کی ہوئے ہے کیا حلول کی ہوئے ہے تیسرا ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ان کا عقیدہ اور نظریہ تھا کہ جو اللہ ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں ہے کیا ہے دنیا میں ہے تو رب تعالی نے کیا فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم
وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ مسیح ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، یہ عقلی دلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقلی دلیل ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے، ان کا نظریہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ عین اللہ ہے، اور کیا ہے؟ اللہ اس کے اندر حلول کیوں ہے، یا اللہ کیا ہے؟ عیسیٰ کی شکل میں ہے دنیا کے اندر۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کرتے تھے؟ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں قل فمن یملک من اللہ شیئا، میرے پاک پیغمبر اعلان کیجئے نا، کہہ دیجئے نا، کون اختیار رکھا ہے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا؟ اگر اللہ رب العزت عیسیٰ بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام کائنات کے لوگوں کو جو زمین کے اندر ہے اگر ان کو ہلاک کر دے تو وہ اس سے کوئی بچا سکتا نہیں۔ کیا ہے؟ وہ اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مائی مریم خود کیا ہیں؟ اللہ کے عاجز اور بے بس بندے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ کیا؟ کس کی عبادت کی ہے؟ اللہ کی عبادت کی ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر موجود ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اے بنی اسرائیلیو اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بے بس ہو، عاجز ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں، اللہ کے کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ اللہ نے ان کو معجزات عطا کیے ہیں۔ کیا کیے ہیں؟ معجزات۔ اس لیے تو نصارہ کو دھوکہ لگا، یہود و نصارہ کو کیا لگا؟ دھوکہ لگا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت عزیز علیہ السلام کے معجزات دیکھ کے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ دیکھو نا، یہ تو کیا ہے؟ جو آدمی گھر سے چیز کھا کے آتا ہے بتا دیتے ہیں، جو گھر میں رکھ کے آتا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں، مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، اس میں سور پھونکتے ہیں، کیا زندہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کیا جو پیدائشی طور پہ کیا ہے نابینا ہے اس کو آنکھیں دے دیتا ہے، اور جو کوڑی کا مریض ہے اس کو کیا مل جاتی ہیں؟ اس کو صحت مل جاتی ہے۔ انہی معجزات کی وجہ سے، انہی معجزات کی وجہ سے ان کو کیا لگا؟ دھوکہ لگا، اور انہوں نے کیا کر دی؟ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ حضرت مائی مریم کی انہوں نے کیسی عبادت کرنی شروع کر دی؟ انہوں نے کہا سورۃ مریم کے اندر ذکر ہے کہ جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام آئے نا حضرت مریم کے حجرے میں، تو آگے دیکھے بے موسم پھل، موسموں کا پھل ہو، پھلوں کا موسم ہو نہیں ہے، دروازے بند ہیں، کوئی روشن دان، کوئی کھڑکی وغیرہ نہیں ہے، تو آگے دیکھتے ہیں تو بے موسم پھل ہیں۔ ان کو یہی عقیدہ اور ان کا نظریہ بن گیا کہ یہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، تو وہ کیا بے موسم پھل لانا ایک کیا ہے؟ مائی مریم کے اختیار میں ہے۔ انہوں نے مائی مریم کو کیا کرنے؟ پوجنا اور ان کی عبادت کرنے کیا کر دی؟ شروع کر دی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جس وقت دیکھے نا بے موسم پھل تو پوچھا یہ مریم کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے بھی کیا جواب دیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا بِإِذْنِ ایک جگہ پہ، اور ایک جگہ پہ ہے بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے جو کچھ بھی ہوتا تھا معجزہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ نبی اس کا فاعل نہیں ہے، فاعل معجزے کا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العزت کے انہوں نے جس وقت مطالبہ کیا نا کہ کیا کریں، ہمیں کوئی آپ معجزہ دکھائیں تو ہم کیا لائیں گے کہ آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اللہ رب العزت نے آگے جواب دیا، غالباً سورۃ النساء ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، میرے پاک پیغمبر ان کو جواب دیجئے اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت اور نبوت کے منصب کے لائق کون ہے، نبوت اور رسالت کے منصب کے لائق کون ہے۔ دوسرا مطلب اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون سا معجزہ کس وقت نازل کرنا ہے، اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ خوب
جانتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کیا کرنی شروع کر دیا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں اگر عیسیٰ کو اور مائی مریم کو اور زمین والوں کو کیا کر دوں, ہلاک کر دوں, تو فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, میرے سامنے کوئی آنے والا نہیں ہے, میرا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور زمین و آسمان کے اندر بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی. اور اس کے درمیان جو کچھ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. نہ مائی مریم کا ہے نہ کس کا ہے, عیسیٰ کا ہے. وہ تو کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. وہ اللہ کے سامنے کیا کرنے والے ہیں؟ عاجزی کرنے والے ہیں. یخلق ما یشاء, وہ پیدا کرتا ہے جو چاہے, وہ جو چاہے کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ قادر ہے. کیا ہے؟ قادر ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ, یہود و نصارہ اور اس وقت کے جو علماء تھے ان کے اوپر اللہ نے کیا فرمایا؟ شکوہ فرمایا. ہاں رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ خود بھی کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ خود بھی شرک کرتے تھے, اللہ کے پیغمبروں کو پکارتے تھے. جو عوام تھی نہ جاہل, ان کے اوپر آپ ان کو کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم کیا اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے کیا ہیں؟ محبوب ہیں. کیا ہیں؟ پیارے ہیں. لہذا تو آپ کیا کریں؟ ہماری عبادت کیا کریں. اور ان کی اپنا ان کو دلوں کے اندر عوام کے اندر اپنا سکہ بٹھایا ہوا تھا, اس لیے کہتے ہیں ہم اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے, اور کیا ہے؟ پیارے اور محبوب ہیں. تو پھر رب نے فرمایا کل, میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے نا, فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ, اگر تم اللہ کے بیٹے ہو, اگر تم اللہ کے پیارے ہو, محبوب ہو, تو پھر وہ تمہارے گناہوں کے اوپر عذاب کیوں دیتا ہے؟ محبوب تو اپنے محب اپنے محبوب کو کوئی تکلیف نہیں دیتا. وہ ہر طرف کیا کرتا ہے؟ خوش کرنے کی اس کو کوشش کرتا ہے کہ یار محبوب میرا کیا ہو؟ خوش ہو. کیا ہو؟ خوش ہو, میری وجہ سے اسے کوئی تکلیف ہو نہ ہو. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اعلان کیجئے نا, قل فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ, اگر تم اللہ کے پیارے اور بیٹے ہو, محبوب ہو, تو پھر تمہیں گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ حالانکہ تم خود کہتے ہیں قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً, پہلی گل تو یہ ہے کہ ہمیں ہونا نہیں ہے. وہ کہتے تھے یہود و نصارہ, وہ ان کے جو درویش تھے, کہتے کہ ہمیں عذاب ہونا نہیں ہے. اگر ہوا بھی صحیح نا, الا ایام معدودہ, گنتی کے چند دن ہوگا. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق, تم تو کیا ہو؟ ایک انسان ہو. تم کیا ہو؟ بشر ہو. جس طرح اس کی دوسری مخلوق ہے نا, کیا ہے؟ جس طرح دوسرے انسان کیا ہے؟ بشر ہے, انسان ہے. تم بھی کیا اسی طرح کیا ہو؟ انسان ہو اور بشر ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جسے چاہے وہ بخش دے, جسے چاہے کیا ہے؟ عذاب دے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما, آسمان و زمین و آسمان کے اندر کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. وإلیہ المصیر, اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے, اسی کی طرف تم لوٹ جانا ہے. اللہ کی توفیق.